السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ عموماً یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ آپ ٹرینڈنگ موضوعات پر ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ یعنی اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے موضوعات پر ویڈیو بنائیں جو زیادہ دیکھی جائیں، جن کے ویوز زیادہ آئیں، جن پر کامنٹس زیادہ آئیں اور جو وائرل ہو جائیں۔ تو اکثر اس سوال پر میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں بہاؤ کے ساتھ نہیں بہنا چاہتا۔ میرا ویلاگ کرنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق صحیح نتیجے پر پہنچنے کے بعد جو میں سمجھ پایا ہوں اسے اپنے لوگوں تک منتقل کر دوں۔ اور میں بالکل جو ہے جب بھی کوئی تجزیہ کرتا ہوں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا ہوتا ہوں میں پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ نتیجہ بیان کر دیتا ہوں۔ اگر پاکستان کے مسائل کو سلجھانا ہے تو آپ کو اپنی دلچسپی جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ وابستہ کرنا ہوگی، شخصیات کے ساتھ وابستہ کرنا نہیں ہوگی۔ اور وہ جن کی مثالیں مجھے دیتے ہیں کہ ان کے دیکھیے کہ کتنے ویوز ہیں، کتنے وائرل ہیں، کتنے سبسکرائبرز ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ جو شخص بھی سچ بیانی کرے گا اس معاشرے میں، جو بھی صورتحال کو اسی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا جیسی کہ وہ ہے، تو پھر نہ اس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے، نہ اس کے ویوز زیادہ ہوں گے، اور نہ ہی اس پر کامنٹس زیادہ ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو عادی بنا دیا گیا ہے اپنی اپنی پسند کی باتیں سننے کے لیے۔ اور یہ سرکاری خزانے پر ہوا۔ وہ نہ صحافی ہیں نہ تجزیہ کار ہیں، جن کی وجہ سے پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اس پاتال کی گہرائی میں گرایا جا کر اخلاقی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی اس معاشرے کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے بہت کوشش کی گئی ہے 74 سالوں کے اندر، اور گزشتہ 10-12 سالوں کے اندر تو یہ برائی اپنی انتہا کو چھو کر جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ واپسی کی طرف سفر کر رہی ہے۔ کہ اللہ کرے کہ یہ واپسی کسی حد تک ہو جائے، جس کا مجھے ابھی بھی امکان نظر نہیں آتا۔ پاکستان کے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سوچنا ہوگا، دیانتداری سے سوچنا ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رو رو کر ٹی وی چینل پر داڑے مار مار کر اپنے اولاد کی محبتوں کے جو ہے نا وہ آپ کو گن سکھا رہے ہیں، جنہوں نے پورے پاکستان کے قوم کی اولادوں کو جو ہے نا خراب کر دیا، اخلاقیات بگاڑ دیں، اصول اور ضوابط بگاڑ دیے، ماحول بگاڑ دیا، زبان بگاڑ دی، ثقافت بگاڑ دی، جھوٹ کو چلن بنا لیا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاخیر ہونے پر جو ہے نا آرٹیکل 6 لگے گا۔ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ جو حالیہ دہشت گردی کی جو لہر پاکستان میں آئی ہے، کیا اس کی وجوہات جاننے کے لیے آپ کو کسی آئنسٹائن کا ذہن چاہیے، جنہوں نے جو ہیں ان قیدیوں کی سزائیں معاف کر کے آزاد کیا جنہیں عدالتیں سخت ترین سزائیں دے چکی تھیں؟ یہ جو اے پی سی آپ نے بلائی ہے 7 فروری کی، اس اے پی سی میں یہی سوال پوچھ لیجئے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر ان سے متعلقین سے پوچھئے کہ یہ کرنا کیوں ضروری تھا، یہ کس کے کہنے پر کیا اور ایسا کرنا کیوں مقصود تھا؟ تو یقین جانیے کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ چند جو اوپر کے لوگ ہیں، جنہیں آپ بالائی طبقات کہہ لیجئے، ہمارے ہاں ہمارے معاشرتی نظام کے اندر وہی شودر اور برہمن کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی معاشی نظام ایسا ہے کہ جس میں چادر سے زیادہ پیر پھیلائے جاتے ہوں؟ یعنی پاکستان کے کبھی آپ مسائل پر غور تو کیجئے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان میں اجناس کی کمی ہے، اجناس مہنگی ہے، گندم دستیاب نہیں ہے۔ اجناس اگانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کی کمی ہے۔
ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ کاشتکار کی دسترس سے دور ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے کے اندر 12 فصلیں اگانے والے معاشرے کے اندر کھاد کا استعمال اس قدر بڑھ گیا کہ اس کے بغیر زمین پیداوار نہیں دیتی، اور کھادوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ قومیں تعلیم سے بنتی ہیں اور ہمارا تعلیمی نظام محض ایک کارپوریٹ سیکٹر بن کر رہ گیا ہے، جہاں پر کتابیں، یونیفارم، جوتیاں، کاغذ، قلم اور برانڈ تو بیچے جاتے ہیں مگر پاکستانی تیار نہیں کیے جاتے۔ یہاں پر انگریزی نہ بولنے پر بچوں کو سر عام اسکول کے اندر بے عزت کیا جاتا ہے، شرمندہ کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر جس کے قومی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 73 کے آئین میں 10 سال کے اندر اندر قومی زبان جو ہے وہ سرکاری اور دفتری زبان ہوگی، جس کے بارے میں سپریم کورٹ متعدد فیصلے دے چکی کہ سرکاری اور دفتری زبان جو ہے اردو کو فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے، مگر سپریم کورٹ کے یہ اپنے فیصلے انگریزی کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کسی اور بڑے ملک کی عدلیہ، مہذب ملک کی عدلیہ ایسا کر سکتی ہے؟ آپ کے اردو کے حوالے سے جتنے بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں وہ سب انگریزی میں ہوتے ہیں، آپ کا آئین انگریزی میں لکھا ہوا ہے، آپ کے اسمبلی کی کارروائی انگریزی کے اندر ہوتی ہے، جو عوام کا نمائندہ پارلیمان ہے۔ یعنی ہماری غلامی، ذہنی غلامی کے لیے، ہماری تباہی اور بربادی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہم انگریزی بولنے والے کو عزت دار سمجھتے ہیں۔ آپ کے تمام ادارے جہاں پر تعلیم دی جاتی ہے وہاں ذریعہ تعلیم انگریزی ہے، تب بھی نہ ہمیں انگریزی آتی ہے نہ ہمیں اردو آتی ہے۔ آپ کے نظام تعلیم کا وہ حال کر دیا گیا کہ تحقیق کے نام پر تحقیر ہو رہی ہے علم کی۔ جس سطح پر جامعات کا معیار لے آیا گیا ہے، جس سطح پر اسکول اور کالجز کا معیار لے آیا گیا ہے، وہاں پر ڈگری ہولڈر جو ہیں نا الٹریٹ آپ پیدا کر رہے ہیں۔ پھر گھروں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کرتا، پاکستان میں امن اور سکون نہیں ہے۔ امن اور سکون قانون کی بالادستی، انصاف اور اللہ اور اللہ نبی کے بتائے ہوئے طرز زندگی میں ہے۔ آپ کے ہاں جو طبقاتی فرق پیدا کر دیا گیا ہے، وہ طبقاتی فرق جو ہے وہ ایک ایسا آئی واش ہے جسے یہ کہہ کر عوام کو بیچا جاتا ہے کہ ہم غریب کے جو ہیں ہمدرد ہیں۔ جس شخص نے غربت دیکھی نہیں ہے، جس شخص نے کبھی دکان سے خرید کر کوئی چیز استعمال نہیں کی، جو سرکاری خرچے پر پل رہا ہے، وہ آپ کے مسائل کیا حل کر سکے گا؟ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس پر آپ کو سوچنا ہے، آپ کو غور کرنا ہے کہ پاکستان اصل میں الجھا ہوا کہاں ہے۔ پاکستان الجھا ہوا نہیں ہے، یہ وہ ڈور ہے جو الجھائی گئی ہے، اور آپ کو یہ ڈور دانتوں سے سلجھانی ہے۔ مسئلہ ایک اشرافیہ کا ایک طبقہ بن چکا ہے، انہی کے درمیان میں ہمیشہ یہ جو ہے میوزیکل چیئر جو ہے اقتدار کی، یہ ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور ہم کولہو کے بیل کی طرح سمجھیں گے کہ پاکستان میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب تک آپ اس مرحلے سے نہیں گزر جاتے کہ یہ مجھے جو یہ کہے گا وہ ٹھیک ہے، جو یہ کہے گا وہ غلط ہے، نہیں، جو آپ سمجھیں گے وہ صحیح ہے، جو آپ سمجھیں گے وہ غلط ہے، یہ رویہ آپ کا نہیں ہوگا، پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی ریڈ لائن صرف آپ کی اولاد اور آپ کی پاکستانی قوم کے بچے جو وہ بھی آپ کی اولاد ہیں، وہ ریڈ لائن ہو سکتے ہیں۔ پاکستان آپ کی ریڈ لائن ہو سکتا ہے، پاکستان کا معاشرہ آپ کی ریڈ لائن ہو سکتا ہے۔ یہاں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جد و جہد کا مقصد جو ہے نا وہ ریڈ لائن ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ فالوور صرف آپ کو ایک کا ہی بننا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان کی زندگی، وہ اگر انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں تو وہ ہماری اصلاح کے لیے تھیں، ہماری تربیت کے لیے تھیں کہ ہمیں ان ایسے مرحلے سے گزریں تو ہمیں ایسا کرنا ہے۔
آپ نے چٹائیوں پر زندگی گزاری، آپ نے چھوٹے سے حجرے کے اندر اپنی پوری زندگی بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی ماہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ علیہ السلام جو ہیں کھانے آدھی روٹی لے کر آئیں اور کہا کہ ہمارے گھر میں آج بڑے عرصے کے بعد یہ روٹی پکی ہے تو میں آدھی روٹی لے آئی، پتہ نہیں آپ نے کھایا یا نہیں کھایا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، میں نے بھی کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اور یہاں پر سرکاری خزانے سے کھانے والے جو ہیں قوم کو بتا رہے ہیں کہ گندم ابھی مزید مہنگی ہوگی، پیٹرول ابھی مزید مہنگا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان پیراسائٹس کے اخراجات کو جو ہے نا وہ پورا کرنا ہے۔ تو سوال میرا پھر وہی ہے کہ اگر یہ حکومت پاکستانی عوام کے ساتھ مخلص ہے، اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، تو پہلے تو یہ صرف اتنی تفصیلات بتائے کہ یہ جو ہائی رینکس کے طبقات ہیں ان کے اوپر مفت میں ان کی تنخواہ کتنی ہے اور ان کو مفت دی جانے والی سہولیات کی مالیت کتنی ہے، اس کی تفصیلات قوم کو بتائے۔ یہ چیزیں آپ کو اب سوچنی ہے۔ پاکستانی معاشرہ اسی طریقے سے اگر آپ پسند ناپسند آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے، اللہ، اللہ کا نبی اور پاکستان اور آپ کی اولاد، جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی، بچوں کی ادویات پوری نہیں ہو رہی، خوشی اور غمی کے اندر شرکت کے لیے لوگوں کی جیب میں کچھ نہیں ہے۔ جو 4 روٹیاں کھاتا تھا وہ 1 روٹی پر آ گیا، جو 1 روٹی کھاتا تھا وہ 4تھائی ٹکڑے کے اوپر آ گیا ہے۔ دال، سبزی اور برائلر کا ریٹ جو ہے نا وہ ہم پلہ ہو چکا ہے۔ فرق مٹ گیا مہنگائی کا، سمجھ نہیں آتی کہ مہنگائی کو اب نام کیا دیا جائے۔ یہ پیٹرول 3000 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو جن کو مفت مل رہا ہے کیا وہ جیب سے خریدیں گے؟ ان کو کیا فرق پڑے گا؟ جس کو فرق پڑ رہا ہے یہ سوال اس نے اٹھانا ہے۔ اس بجٹ کے اس بیجا استعمال کو روکنے کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں اٹھائیں گے یہ پاکستان نہیں سنورے گا۔ پاکستان کو اللہ اور اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہی جو ہے نا وہ چلایا جا سکتا ہے۔ یہاں اس نظام کو بچانے کے لیے آپ کے ہاں فرقہ واریت پیدا کی گئی، آپ کے ہاں مسالک پیدا کیے گئے، آپ کے ہاں گروہ بندی جو ہے وہ کی گئی تاکہ یہ قوم اکٹھی نہ ہو سکے۔ آپ کو ان سب چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے ان پھندوں سے، ان جالوں سے باہر نکلنا ہے، پاکستانی بننا ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اس قوم کے بچوں کے لیے۔ یہی میرا اور آپ کا جو ہے فرض ہے۔ اگر ہم یہ فرض ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی سطح پر آواز اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ نے پوچھنا ضرور ہے کہ میں نے تمہیں ذہن دیا تھا، کیا تم نے اپنے حالات کا تجزیہ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی یا صرف دعائیں مانگنے میں ہی گزار دی؟ تو جواب سوچ لیجئے گا، میں بھی جواب سوچوں گا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کو آخرت کے دن اپنا منہ دکھا سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔